بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے۔ ناظرین، ملکی سیاسی گہما گہمی ایک بار پھر سے عروج پر ہے اور اب کی بار اسمبلیاں تحلیل ہونے کی جانے کی بات ہو رہی ہے۔ لانگ مارچ کے بعد عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں ملتی ہے تو ہم پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کریں گے، وہاں پر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، استعفے دیں گے۔ اور اس کے بعد سے مشاورتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ زمان پارک لاہور میں مختلف رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے جاری تھا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس بھی منعقد کیے جاتے رہے ہیں اور اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے مشاورتی عمل جاری رہا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ کل ہوئی جب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی اور اس کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی پنجاب اسمبلی عمران خان صاحب کی امانت ہے، ہم عمران خان صاحب کے کہنے پر جب وہ کہیں گے ہم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مونس الہی صاحب کا انٹرویو بھی، جو کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ آج بھی وہ بہت زیادہ زیر بحث رہا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں موقع دیا جائے فیصلہ کرنے کا تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ہم پیش کریں پنجاب کا اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جانب جائیں۔ اگر ہم بات کریں حکومت کی تو وہاں پر تو اسمبلیاں تحلیل ہونے کی یا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ بھی سرگرم ہے اس تمام تر معاملے پر اور اسمبلیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی معاملہ ہم نے دیکھا تھا قومی اسمبلی جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ برسر اقتدار تھی، انہوں نے کوشش کی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، لیکن پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، لیکن بہرحال وہ اسمبلیاں ختم نہیں ہو سکے، اسمبلیاں بچ گئیں اور اب وہی کچھ صورتحال دیکھی جا رہی ہے پنجاب میں بھی۔ یہ معاملہ کیا دوبارہ سے کورٹ میں جا سکتا ہے یا کہ اسی طرح سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ آج ایک بہت اہم بیان عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے مشروط پیشکش کی ہے مذاکرات کی، انہوں نے کچھ اکانومی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے دور میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ 5% تھا، اب یہ 100% تک جا پہنچا ہے۔ لیکن اگر ہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بات کریں تو وہ مسلسل اس چیز کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی؟ اور ایک بہت زیادہ اہم خبر جو کہ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے یہ سمری عمران خان صاحب کے حوالے کر دی ہے۔ تو اب کیا فیصلہ لیا جاتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا کرواتا چلوں۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے معروف سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے، بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پی ایم ایل این کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، صدیق صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ ایک جانب مشاورت کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ جی اسمبلیاں تحلیل کی جائیں یا نہ کی جائیں، پریشر کیسے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، وہ یہ مشاورت کر رہی ہیں کہ جی اسمبلیاں کیسے بچائی جائیں۔ حالانکہ اس سے پہلے گورنر راج کا آپشن اس حوالے سے بھی بات کی گئی، اس کے علاوہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ذیشان، ایک دلچسپ صورتحال تو یہ ہے کہ پہلے آج کی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اگر جنرل الیکشن چاہتے ہیں تو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں اور پھر ہم انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل نہ ہو بلکہ ان کو بچایا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بنیادی نقطہ جب یہاں پر آ کے پھنس گیا ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے بعد کہ کیا اب انتخابات اپنے مقررہ وقت اکتوبر 2023 میں ہوں گے یا عمران خان صاحب کے مطابق فوری انتخابات کروائے جائیں مارچ اپریل میں۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر فضل الرحمان نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور کچھ اور حکومتی حلقوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انتخابات کم از کم 6 ماہ تک جو ہے وہ آگے کیے جا سکتے ہیں، یعنی 2024 میں جا کر یہ انتخابات ہوں گے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر سوال یہ ہے کہ اگر انتخابات اکتوبر 2023 تک بھی نہیں ہونے اور اگر انتخابات اکتوبر 2023 کے مقابلے میں 2024 تک جانے ہیں تو کیا پاکستان اس وقت 1 سال تک یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، محاذرائی، ٹکراؤ اور یہ جو معیشت کی اس وقت بدحالی ہے، اور میں اس وقت معیشت کی بدحالی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپوزیشن کا بندہ کہے گا عمران خان کی پارٹی کا تو سمجھ آئے گا کہ یہ حکومت مخالف نقطہ نظر ہے، لیکن سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا وہ آرٹیکل جو ڈان میں چھپا ہے اس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے معیشت کی کیا تصویر کھینچی ہے اس وقت پاکستان کے کانٹیکس میں اور ڈیفالٹ رسک کو کہاں تک وہ لے کے گئے۔
تو اس کا مطلب ہے معیشت بھی اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر کے اوپر کھڑی ہے. اب اس سچویشن کے اندر اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی راستہ نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری کا راستہ ہوگا. انتخابات 4 مہینے پہلے ہو جائیں 4 مہینے بعد میں ہو جائیں, لیکن جانا آپ کو بہرحال ایک ڈائیلاگ کی طرف ہوگا, مفاہمت کی طرف جانا ہوگا, کیونکہ یہ ملک جو ہے مزید محاذرائی اور ٹکراؤ افورڈ نہیں کر سلمان سکتا. صاحب, انتخابات جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی 6 مہینے اگر ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں 2024 میں جاتے ہیں تو کہ یہ معاشی صورتحال سنبھل پائے گی؟ یہ تو مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں نا, جہاں انسرٹنٹی آ جائے گی اپنا ذیشان صاحب, اور ایک غیر یقینی کیفیت میں نہ تو آپ کا انویسٹر یہاں انویسٹمنٹ کرے گا, نہ آپ کے مالیاتی ادارے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے, تو آپ کس طریقے سے ملک کی اکانومی کو چلائیں گے؟ جو کہا گیا تھا ہمیں اسحاق ڈار صاحب نے کہ وہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ بہتر طریقے سے کر لیں گے, وہ نیگوشیشن تو نہیں ہو سکی ہے. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈالر کو 200 روپے تک لے کے آئیں گے اور 180 کی بھی انہوں نے باتیں کی تھی, وہ تو نہیں ہو سکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ معیشت بھی اس وقت آگے چلے گی سر جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اب یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر الیکشن نہیں ہونے تو پھر اور زیادہ ٹکراؤ کی اور پولرائزیشن کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں. اسمبلیوں کی تحلیل اگر ہوتی ہے, میں لفظ ابھی اگر استعمال کر رہا ہوں انورٹڈ کاما میں, اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحریر کے بعد آپ کہیں کہ جی صوبائی انتخابات ہوں گے اور وفاق کے انتخابات نہیں ہوں گے, پھر آپ کو پورے ملک کے اندر انتخابی ماحول کی طرف ہی بڑھنا ہوگا. لیکن زرداری صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم پنجاب اور KP میں کروا دیں گے الیکشن, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وفاق میں الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. لیکن خیر اس بارے میں بات کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب, عمران خان صاحب کی جانب سے تو آفر آ گئی ہے مذاکرات کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھ جائیں, بات کر لیتے ہیں, اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو کیا اب اس آفر پر کوئی غور کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بہت سی باتیں سلمان عادل صاحب نے کی ہیں, میں ان میں سے بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. حل تو صورتحال کا بیٹھ کر مذاکرات کرنے اور اتفاق رائے سے کسی ایک فارمولے پر یعنی مہر تصدیق لگانے میں ہے. لیکن یہ مذاکرات پیشگی شرائط لگائے بغیر شروع ہونے چاہیے. جو پیشگی شرائط لگا کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ڈکٹیشن دینا جو ہے وہ تو بنیادی جو ایک سیاسی معاملات کی روح ہے وہ اس کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا کوئی پیکج جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے تھے. یہ تو عمران خان نے ہی کیے. اور جہاں ہمارے مفتاح صاحب اس وقت آرٹیکل لکھ رہے ہیں, ان کے جو اپنا اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے ان کا کیا نقطہ نظر تھا. پھر پیچھے تھوڑا اور چلے جائیں, مئی میں 10 اپریل کو حلف اٹھایا شہباز شریف صاحب نے. مفتاح صاحب کا نقطہ نظر یہی تھا کہ حالات مشکل ہے اور مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب بھی انہوں نے اسی چیز کا اظہار کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات جناب ان کے آخری چوتھے وزیر خزانہ جو عمران خان صاحب کے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے پاس تو کوئی معاشی پروگرام ہی نہیں تھا. اس لیے جب شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں اور یہ ریکارڈ پر کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے مذاکرات انہوں نے IMF کے ساتھ کیے, جس طرح کے معاہدے کیے, بلا شبہ وہ پیچھے ہٹے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا ملک. تو ہم نے عدم اعتماد کر کے ہم نے اس وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, سیاست بچانے نہیں آئے. اور ہماری سیاست کو وقتی طور پر نقصان پہنچا ہے. جو یہ کہے کہ نہیں پہنچا تو وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ غلط بات کر رہا ہے, اور میں انشاءاللہ غلط بات نہیں کروں. اس وقت صورتحال مشکل ہے اور یہ مشکلات یہ عمران خان کی حکومت کے ڈیلز اور اس وقت انہوں نے جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے, یہ اسی کا شاخسانہ اور اسی کا نتیجہ ہے. اور کسی بات کا یہ سب کو معلوم ہے کہ چین کے ساتھ آتے ہی انہوں نے سی پیک بند کر کے چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے, آتے ہی. پھر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب, UAE کے ساتھ تعلقات خراب,
मलाइशिया के साथ खराब, तुर्की के साथ खराब, अमेरिका के साथ खराब, यूरोपियन यूनियन के साथ खराब। जब इतने मुल्कों के साथ आप ताल्लुकात खराब करेंगे और उधर आप जनाब अली चीजें जो जरूरी हैं उनकी इंपोर्ट पे पाबंदी, सी पैक पे पाबंदी, नैब को आप इन्वेस्टर्स के पीछे लगा दिया आपने, सरमाकारों के साथ साथ ताजरों सनतकारों के पीछे लगा दिया, वो सरमाया लेके मुल्कों पाकिस्तान से निकले, तो ऐसी सूरत हाल किसने पैदा की? ये इमरान खान ने। और मैं सदीक साहब, शेख रशीद का खैर बयान सरमायाकार तो अब भी अपनी सरमायाकारी निकाल रहे हैं, जो हालात हैं खैर इस हवाले से जो है वो मजीद बात करते हैं। नदीम कुरैशी साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। कुरैशी एक जुमला साहब, सुन लें। ठीक है सदीक साहब, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ मैं आपकी जानिब, आप इस पर बात करते हैं। कुरैशी साहब, इस वक्त जो कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने की बात तो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से इख्तलाफात का भी सामने ऐसी भी इतलात आ रही हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान साहब ने जो है वो बताया है इमरान खान साहब को कि जी वहाँ पर कुछ मेंबरान ऐसे हैं जो कि इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं, इससे इत्तफाक नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ सूरत हाल पंजाब में देखी जा रही है और ख़बरें ये आ रही हैं कि इसी वजह से इमरान खान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि जी हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, किसी भी जगह किसी भी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के फैसले से ना इनकार किया, और मैं तो खुद ज़ाहिर है रुकने असम्बली हूँ और पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हूँ। हर शख्स ने अपना इख्तियार इमरान खान साहब को दिया। देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब ये सब कुछ खामखा कर रहे हैं? कतन ऐसा नहीं है। क्या हुकूमतें तहलील करना, अपनी बनी हुई हुकूमतें तहलील करना आसान है? ये जो अभी आप सदीकुल फारूक साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, 3.5 साल हम इनके भाषण सुनते रहे जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी कि जी ये तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की जानी चाहिए और नए इंतखाब होने चाहिए। 2018 के इंतखाब को अब नहीं मानते। अब इनको असम्बलियाँ नहीं प्यारी, इनको इक़्तिदार प्यारा है। और इमरान खान पाकिस्तान की डूबती हुई मुआशी सूरत हाल से परेशान है। जब तक पोलिटिकली हम स्टेबल नहीं होंगे, ये जो अनारकी की कैफियत इस मौजूदा PDM गवर्नमेंट ने आके फैलाई है, एक हंसी खेलती मईशत को जो तबाह किया है, जो पाकिस्तान मजबूती से आगे बढ़ रहा था, आबी ज़खायर बन रहे थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे, हेल्थ कार्ड लोगों को दिए गए, 10-10 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था, कोविड जैसी बदतरीन वबा का मुकाबला किया गया, हर पाकिस्तानी को जो डिजर्विंग था एक मैकेनिज्म के जरिए माली इमदाद दी गई, वैक्सीनेशन करवाई गई। इन्होंने सब कुछ 7-8 माह में तबाह कर दिया। अब ये कहते हैं जी IMF से एग्रीमेंट किया था इमरान खान साहब ने। भाई मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूं, मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त से, अगर इमरान खान ने एंटी स्टेट को एग्रीमेंट किया था उसको लाए, पब्लिक करे। हम पर जहां आपने हजारों मुकदमात पॉलिटिकल दायर करवाए हैं, जहां हम पर FIRs करवाई हैं, जहां हमारे अरकान असम्बली को एक सूबे से दूसरे सूबे उठाकर आप लेकर जा रहे हैं, तो इस क्राइम को भी तशअज़्ज़बाम कर दें, बता दें, ये पटारी से निकाल दें, जिन बोतल से निकाल लें, जिन बाहर। मैं आपको कर्ज कर दूं, हमारा नुक्ता नजर सिर्फ एक है कि जल्द अज जल्द इस मुल्क में ये पॉलिटिकल अनारकी, ये जो एक बेचैनी की फजा है, बेअतबारी की फजा है, इसको खत्म होना चाहिए। सदीकुल फारूक साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका नाम है सिद्दीक। मेरी तवक्को होती है कि थोड़ा सा सच जरूर बोल दे। इन्होंने पूरा एक भाषण दे दिया कि जी इमरान खान के दौर में मलेशिया से ताल्लुकात खत्म। भाई महातीर मोहम्मद 2 बार यहां आए, 2 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां गए, यहां मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लाए। मेरी बात, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लाए, अरबों के एग्रीमेंट्स हुए पाकिस्तान के, उनके साथ ट्रेड के। पाकिस्तान के वजीर आजम पूरे वफूद सऊदी अरब गए, रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आइडियल थे इमरान खान के जमाने में। एक जुर्म था इमरान खान का कि उन्होंने UNO में खड़े होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार के लिए, उनके एहतराम के लिए, उनकी इज्जत और तौकीर के लिए, जिसपे हम सबकी जानें कुर्बान है, उन्होंने पहली बार आलम हक बुलंद किया। एक जुर्म था उनका, ये उन्होंने UNO में पहली बार कश्मीर पर चबा चबा के गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, ज़ुबानी बातें नहीं की, खुली बात की दुनिया से कि जब मुज़ाकरात की अभी इमरान खान साहब ने ऑफर की है। इससे पहले तो वो ये कहते रहे कि जी मैं इन चोरों के साथ, इन डाकुओं के साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ, बैठने को तैयार नहीं हूँ। अब ये अचानक से क्या हुआ कि अब मुज़ाकरात का मूड बन गया, अब वो बात करने के लिए भी तैयार हो गए? मेरे अजीज, बहुत सारी चीजें एक ही वक्त में चल रही होती हैं। इमरान खान साहब का और हमारा टारगेट था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, लॉन्ग मार्च लेकर और धरना देंगे, लेकिन जब मुल्क की सूरत हाल देखी
اور وفاقی حکومت کا کہ تیور دیکھے کہ یہ لوگوں کے بچے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں پہلے بھی لی ہیں. ہم نے اپنی بہت ساری اسٹریٹجیز کو آپ جیسے جہاں دیدہ دانشور اینکرز اینالسٹ جرنلسٹ جو ہمیں کہا کرتے تھے پروگرامز میں بھی اور باہر بھی کہ جی چیزوں کو کول ڈاؤن کریں, پاکستان کو پرائرٹی دیں. آج عمران خان پاکستان کو پرائرٹی دے رہے ہیں. انہوں نے مذاکرات کی اگر بات کی ہے تو اس پر بھی آپ صدیق الفاروق صاحب کا طنز دیکھ لیں کہ جی ڈکٹیٹ نہ کریں, ہمیں مشورے نہ دیں ہم سے. بھائی مذاکرات اب ہوں گے تو تبھی تو بات ہوگی. اور یہ دنیا کی پہلی میں نے پولیٹیکل فورسز دیکھی ہیں جو کہتی تھی جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ پہلی پولیٹیکل فورسز جو کہتی تھی ووٹ کو عزت دو, انتخاب سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ سخت گرمی میں گرم پانی سے بھاگتا ہے, جیسے کوئی بوڑھا شخص کسی ٹھٹرتی سردی میں سردی سے بھاگتا ہے. ان کو اتنا خوف الیکشن کا ہے. یہ لوگ ہیں یہ جن کی جو اپنے اسٹریٹ پاور پر بڑا بلیو کیا کرتے تھے, آج سے 6 ماہ پہلے کہا کرتے تھے پوری تحریک انصاف نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتی ہے جی, لوگ ٹکٹ کے نام پر ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں. بھائی اب آپ کے ٹکٹ کہاں گئے؟ یہ اب کسی بمبینو سینما کے ٹکٹ بن گئے ہیں جو کوئی لینے میں تیار نہیں ہے. وہ تکبر مل گیا خاک میں آپ کا. پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف اگر نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے ذیشان, تو وہ صرف پاکستان میں بڑھتی ہوئی عام آدمی کی زندگی میں جو تکلیف ہے, معاشی صورتحال ایسی ہے کہ انتخابات کی بات جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جایا جا سکتا ہے. سلمان صاحب, عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, اس کے بعد لانگ مارچ کیا بھی, پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم دھرنا دیں گے. دھرنا تو وہ نہیں دے سکے ہیں, جو بھی سیاسی اہداف وہ لے کر وہاں پر جا رہے تھے اپیرنٹلی وہ حاصل نہیں ہو سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی, اب وہ مذاکرات پر آ گئے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بہرحال ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہے؟ اب وہ اگر مذاکرات پر آئے ہیں, پہلے ہی یہ بات کر لیتے تو شاید معاملات اس حد تک نہ بگڑتے. دیکھیے بات یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, قریشی صاحب میں آتا ہوں آپ کی جانب, ذرا سلمان صاحب سے جواب دیں. پاکستان کی پالیٹکس میں آپ ماضی کے تجربے سے سیکھیں نا, تو کوئی بھی بند گلی میں نہیں گیا. نواز شریف صاحب کو نکالنے کی کوشش ہوئی, ان کی جماعت آج ایک سیاسی حقیقت ہے. ماضی میں بھٹو خاندان کو اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا, وہ بھی ایک سیاسی حقیقت ہے. عمران خان کے خلاف اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ ایک سیاسی حقیقت ہے, اور اس کی مقبولیت انہوں نے جو جولائی کے اور اکتوبر کے بائی الیکشن اس میں دکھا دی ہے. دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے. اس وقت خود رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پر کہا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں انتخابات سوٹ نہیں کرتے, فوری انتخابات. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے لوگوں کو معاشی طور پہ ریلیف دینا ہے اور ہمیں تو ٹائم چاہیے. اور انہوں نے کہا, میں نے جملہ ان کا ریپیٹ کر رہا ہوں, اور ہم ہو سکتا ہے 6 ماہ الیکشن میں تاخیر کر دیں. اور آج فضل الرحمان نے کہا 1 برس تک کے لیے تاخیر کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, جس کا ذکر ابھی صدیق الفاروق بھائی بھی کر رہے تھے, وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو جب یہ حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی, لوگوں کو معاشی ریلیف نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے تو کلیم کیا تھا نا کہ عمران خان نااہل ہے اور ہم آئیں گے اور آ کے جو ہے معاشی تبدیلیوں کے اندر ایک مثبت پہلو دیں گے, مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں گے, ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک تو نہیں ہو سکا, اور اب تو اپنا اسحاق ڈار صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو معاشی مسئلہ ہے نا, وہ عمران خان کی جادوگری اگر کام نہیں دکھا سکی تو اس حکومت کی تجربہ کاری بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکال رہی. اور اگر ارلی الیکشن ہو بھی جائے ذیشان صاحب, تب بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم معیشت کی درست سمت میں جا سکیں گے, کیونکہ بہت ٹائم لگے گا. معیشت کسی جادوئی طریقے سے, جذباتی طریقے سے تو ٹھیک نہیں ہونی. اور یہ بات ٹھیک ہے صدیق الفاروق کی, لیکن یہ مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے, اس سے پچھلی حکومتوں کا بھی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تھی, اس وقت بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, تو جنرل باجوہ صاحب اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت جو سعودی عرب کا, ترکی کا اور کویت کا اور یہ دبئی کا دورہ کر کے 1-1 کروڑ پہ لے کے آئے تھے, تو 3-4 کروڑ ڈالر سے ہم نے کام چلایا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی آپشن یہی ہے جو اب انہوں نے اختیار کیا ہے. حکومت بھی ان کو انوائٹ کر رہی ہے ڈائیلاگ کے اوپر آئیں, اور یہ بات صدیق الفاروق صاحب کی میں انڈورس کرتا ہوں کہ اس کو کنڈیشنز کے ساتھ نہ کیا جائے. بیٹھیں, آپ ارلی الیکشن کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو کریں اسی ڈائیلاگ کے اندر. اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ نہ اس کو مانے تسلیم کریں, لیکن یہ آپ کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا, اس کو اوپن کرنا پڑے گا. حکومت بھی یہ نہ کہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں 6 مہینے اور 1 سال انتخابات کو بڑھانا ہے. بھائی آپ سے ملک چلانا ہے تو اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی,
اور یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ حکومت کو بھی درکار ہے، اپوزیشن کو بھی درکار ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی درکار ہے، اس ملک کو بھی درکار ہے، اور اس ملک کے انویسٹر کو بھی درکار ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل راستہ ہے اس کی طرف آئیں. چھوڑے ماضی میں کس نے کیا کہا ہے. اگر ہم نے ایک دوسرے کو کچلنا ہے، ایک دوسرے کو دیوار سے لگانا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی ہے، ایک دوسرے کو کافر، چور، ڈاکو کہنا ہے، اس سے تو پاکستان کی سیاست کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا نا. نہ پہلے کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. تو اس ڈسکورس سے باہر نکلیں. جو بھی ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں نا اس وقت، آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ایشوز ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت مسائل چل رہے ہیں نا، ان سب کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے اوپر لائیں. اپوزیشن اپنا رول پلے کرے، حکومت اپنا رول پلے کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرے، اور مسئلے کے حل کی طرف جائیں. پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہونے چاہیے. صدیق الفاروق صاحب، نون لیگ کا اہم اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جائے گی پرویز الہی صاحب کے خلاف. دوسری جانب خبر یہ آ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی جو سمری تھی وہ دستخط کر کے عمران خان صاحب کے حوالے کر دی ہے. تو اب کیسے، اگر تحریک عدم اعتماد نہیں لے کر آنی تو پھر کیسے کاؤنٹر کریں گے اس سچویشن کو، یا اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم الیکشنز کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے جی، عمران خان کے حوالے سمری کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں ایک منٹ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ معیشت کے حوالے سے شیخ رشید کا بیان جو ان کے وزیر داخلہ تھے، وہ ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے معیشت میں بارودی سرنگیں لگا دی ہیں، دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کیسے انہیں سنبھالتی ہے. ایک یہ بات ریکارڈ پر رکھیں. دوسری بات کہ اپنا قریشی صاحب، ندیم قریشی صاحب، اور ایک دو چار اور لوگ ہیں جو میرے نام سے یعنی کہ اپنا صدیق الفاروق ہے تو یہ سچ بولے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سچ ہی بولتا ہوں. میں نے پہلے جتنی باتیں کی ہیں ان میں کوئی ایک بات غلط ثابت کریں، جو سزا آپ لوگ تجویز کریں گے میں قبول کر لوں. اب میں نے جتنی باتیں اب مزید اب کروں گا، آپ کو NRO ہے، سارا NRO ہے. سنیں، آدھا سچ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے، جو ابھی ندیم قریشی صاحب نے کہا، ندیم قریشی صاحب نے کہا کہ جی وہ اپنا پرنس محمد بن سلمان پاکستان آئے. ہاں آئے، اور ان کی گاڑی بھی عمران خان نے چلائی. یو اے ای کے سربراہ آئے، ان کی گاڑی بھی عمران خان نے چلائی. لیکن اس کے بعد جب گئے تو تعلقات خراب ہوئے. اسی طرح سے بالکل جناب ملائیشیا کے سربراہ مہاتر محمد، صدیق بھائی ڈس انفارمیشن، تھوڑی بات سنیں. وہ گئے تو تعلقات خراب ہوئے. جب کچھ میڈیا کے حوالے سے باتیں ادھر ادھر درمیان میں اختلاف آیا، چین کے ساتھ تعلقات اس وقت خراب ہو گئے جب انہوں نے سی پیک بند کر دیا. اس لیے یہ آدھا سچ نہ بولیں. سی پیک بند نہیں ہوا ہے. صدیق بھائی نہ کریں. قریشی صاحب ذرا بات مکمل ہونے دیں سر، بعد میں جواب دیتا ہوں آپ کا. قریشی صاحب بات مکمل ہونے دیں. چین کے ایمبیسڈر نے کہا، چائنا کے ایمبیسڈر نے کہا، چائنا کے فارن آفس نے کہا سی پیک پہ کام نہیں بند ہوا. اتنا بڑا جھوٹ نہ بولا جائے نیشنل میڈیا پر. قریشی صاحب ذرا بات مکمل ہونے دیں صدیق الفاروق صاحب کی، اس کے بعد آپ کی جانب آتا ہوں. جی صدیق صاحب. پاکستان کے سٹیک لگے ہوئے سی پیک پہ، ہمارا دشمن خوش ہوتا ہے اس بات سے. آپ یہ سی پیک بند ہونے والی بات نہ کیا کریں. بات سن لیں، اس کے بعد آپ اپنا موقف ضرور دیجئے گا. میں ندیم قریشی مانوں یا میں عمران خان کے مشیر تجارت کی بات مانوں جنہوں نے فریز کروایا، انہوں نے کہا جی فریز. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ سچ ہوگا، میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے میرے دوست کہ انہوں نے کہا جی کہ آبی ذخائر بن رہے تھے. بھائی آبی ذخائر آپ نے 350 ڈیم جو ہے وہ کہا جی کے پی کے میں بنے گے. اب آپ کو 9 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، کتنے ڈیم وہاں بنے آپ مجھے بتا دیجئے. وہ چندہ ایک کر کے گیا تھا چیف جسٹس، آپ نے دیامر بھاشا کو کتنا آگے آپ لے کے گئے ہیں تو ہمیں بتائیے. اس لیے آپ بھی سچ بولنے کی کوشش کریں. آپ نے کہا جی، آپ نے تو باجوہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، میرا ساتھ دیں. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. تو یہ کون سے آئین اور جمہوریت کی، جمہوری اقدار کی پابندی آپ کر رہے تھے. اب تو اپنا منہ سلائی نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا. اس نے کہا جناب جب آپ کے منہ سلائی صاحب کے والد پرویز الہی صاحب ادھر اپنا ہمارے ساتھ آ گئے اور ادھر نیپیاں چینج کرنے کی انہوں نے بات کی، تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی باجوہ صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا عمران خان کے پاس جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذرا ساری باتیں سامنے رکھیں کہ اس ملک میں تباہی اور بربادی کے بیج جو ہیں بونے والے کون. اس لیے حقائق کو
आगे पीछे मत करें आप। इन्होंने एक और बात की कि जी वो हमने कोरोना के लिए मिनिमम 1.3 बिलियन डॉलर आपको बैन अवी दुनिया ने दिए, और उसमें से 40 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की, और वो रिपोर्ट इमरान खान ने छुपा दी। सही। वो तो IMF के सामने लाए इस वक्त यार। इसलिए मैं कहता हूं कि जरा अपने गरेबान में झांकें, और मैंने जितनी बातें आपकी हैं इसका जवाब इनसे लें जरा। चलें, कहाँ है सिद्दीक साहब आपका पॉइंट आ गया, इस पर मैं नदीम कुरैशी साहब का जवाब लूंगा। अभी मुझे फिलहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे तो ये तमाम तर सवालात नदीम कुरैशी साहब के सामने रखेंगे और उनसे इसका जवाब लेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू हम कर रहे हैं आजकल जो पाकिस्तानी सियासी गर्मा गर्मी जारी है। सिद्दीक अल फारूक साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। नदीम कुरैशी साहब, अभी सिद्दीक अल फारूक साहब ने बात की थी कि जी मोहन सलाई साहब का इंटरव्यू जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा और आज भी वो ज़ेर बहस रहा, उसमें उन्होंने वो बात की है कि बाजवा साहब के खिलाफ जो एक महाज बनाया गया वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जब तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद आई तो हमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब का साथ देना है, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ तो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। देखिए, एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज के एंकर आप हैं, लेकिन सिद्दीक उल फारूक साहब ने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की। मुझे बड़ी अच्छा लगा। चले, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है ये। अच्छा, सेकंड बात ये है कि मोहन सलाई साहब की स्टेटमेंट जो है ज़ाहिर है इसकी तस्दीक वो खुद करेंगे, और मैं तो ज़ाती तौर पे इस मिजाज का शख्स हूँ कि कोई शख्स अगर इतनी जिम्मेदारी से कोई बात कह रहा है हमें यकीन करना चाहिए, और उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की है। सेकंड बात ये है कि अगर आपके इत्तेहादी हैं तो आपको भी मानना चाहिए ना फिर कि वो ये बात सही कर रहे हैं। देखिए, मैंने मोहन सलाई के इंटरव्यू को बड़ी संजीदगी से सुना। उन्होंने बड़ा शानदार अंदाज में, बड़े जहांदीदा अंदाज में गुफ्तगू की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इस जलती पर तेल की बजाय इसको आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जितनी सियासत मैंने PDM की देखी है इस 6, 7, 8 माह में, तो मैं कैरेक्टर को बचपन में पढ़ा करते थे आप और मैं, बी जमालो, हमें वो नजर आया कि वो लोग जो आसमा जहांगीर साहबा की बरसी पर चीख कर सर्विसेज चीफ का नाम लेकर कहा करते थे, उन्होंने किस तरह से उनको मैनेज किया। और हमारी जमात में कुछ लोग हैं जो चीजों को थोड़ा सा ओवर, जी हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मोहन सलाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर जनरल बाजवा साहब की ये राय थी तो यकीनन उनकी राय, उनको राय रखने का हक है। ये अभी सिद्दीक उल फारूक साहब ने कहा कि जी हम उकसाते हैं कि जी आप आए, आप न्यूट्रल क्यों हुए। भाई, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान के इदारे किस तरह से न्यूट्रल रह सकते हैं? अगर एक मुल्क में इतना लूट मार बची हो कि आपका सखर कराची मोटरवे शुरू नहीं हुआ और अफसरान के घरों से अरबों रुपए करप्शन के बरामद हो रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप? मीनार पाकिस्तान बेचना चाहते हैं आप? चाहते हैं कज़ाफी स्टेडियम भी बेच दें, नेशनल स्टेडियम कराची भी बेच दें, स्कॉच कॉम्प्लेक्स भी बेच दें, इस मुल्क की हर सड़क, हर गली, हर असासा बेच दें, और बाजवा साहब न्यूट्रल रहे। हमने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि हमें सपोर्ट करें। ये जरूर कहा कि आईन कानून उनको ये राइट देता है कि वो चीजों को देखते हैं। घरों में अगर घरों के वालिद, घरों के सरबराह अगर न्यूट्रल हो जाए और एक बेटा उठा के पूरे असासे बेच दे तो उसकी न्यूट्रलिटी का क्या फायदा है जी? तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, एक बात बता दूं कुरैशी साहब, अगर मोहन सलाई साहब ये कह रहे हैं कि जी तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद के वक्त हमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब का साथ देना है, लेकिन खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जी PDM के साथ थी इस्टेब्लिशमेंट और उन्हीं की वजह से ये तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद है, ये तो फिर उनके मौक़िफ़ की तरदीद हो गई ना। ज़िशान साहब, चीजें चेंज भी हो जाती हैं। ज्यादा इश्यूज शुरू हुए जब डॉक्टर शहबाज गिल के वाला वाकया हुआ। उससे बड़ा हादसा, बड़ा क़यामत खेज हादसा उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ की शहादत हुई। फिर आजम सवाती साहब वाला वाकया हुआ है। ये वाकई मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, बुक्स का आदमी हूं। आप यकीन करें, ये पूरा प्लांटेड ड्रामा किया गया PDM की लीडरशिप की तरफ से, और उसको इन्होंने, हमारे कुछ दोस्तों ने, मैं तो इसको ऑन कर रहा हूं, हमारे कुछ दोस्तों ने उसको कामयाब करने में भी अपना रोल प्ले किया। मैं नहीं समझता था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट को बयानिया लिया हो, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर जमात, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, कसम उठाकर कह रहा हूं, मैं रुकने असेंबली हूं, इत्तलात का पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब में रहा हूं, मुझे किसी जगह से एक बार नहीं कहा गया मेरी पार्टी की तरफ से कि जी आप पाकिस्तान के किसी इदारे
یا کسی ادارے کے فرد کے خلاف کوئی غلط لینگویج استعمال کرے. میں اپنی قسم دے رہا ہوں, اٹ مینز باقی لوگوں کو بھی نہیں کہا گیا ہوگا. بہت سارے ایلیمنٹ انٹر کیے گئے, بہت سارے سازشیں کی گئی. لیکن خان صاحب نے اپنے جلسوں میں جو خطاب کیا اس میں بہرحال یہ باتیں کی ہیں انہوں نے. دیکھیں خان صاحب نے, میں نے آپ کو عرض کی, چیزیں پھر خراب ہونا شروع ہوئی. یہ اس کا جواب ہے سر, جواب ہے یہ. آغاز کچھ اور تھا, پھر درمیان میں چیزیں مس مینج ہونا شروع ہوئی, چیزیں مس مینج شروع ہوئی. بی جمالوز آ گئے, مسٹر 10% آ گئے, مسٹر ایفرڈرین آ گئے, راجہ رینٹلز آ گئے, بہت ساری طاقتیں آ گئی. وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ خاموش ہو گئے. وہ جو سوال کیا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا, انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا مجھے کیوں نکالا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے صحیح نکالا, اب میری بیٹی کو بھی نکال دیں باہر. وہ جو مہنگائی کا مارچ لے کر بلاول صاحب آئے تھے وہ وزیر سیر سپاٹا بن گئے, مہنگائی ختم. وہ جو مولانا نکلے تھے مہنگائی ختم کرنے, 2 وزارتیں لی, حج کی مواصلات کی, مہنگائی ختم. مریم نواز صاحبہ نے پاسپورٹ لندن کا لیا, مہنگائی ختم. اس ملک کو کے لوگوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, آپ بچہ سمجھتے ہیں لوگوں کو. پاکستانی قوم بیوقوف ہے, یہ پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے. بیوقوف نہیں ہے سر, بڑا شعور آ گیا ہے پاکستانی قوم میں. اور 1 سیکنڈ دے دیجیے گا ذیشان, 1 منٹ صرف. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لڑائی کو, پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لڑائی کو دانستہ ٹلٹ کیا گیا, دانستہ ٹرن کیا گیا اس سائیڈ پر جہاں ہم نہیں جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بہت سارے مائنڈ سیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری لڑائی پوائنٹ آ گیا. قریشی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. صدیق الفاروق صاحب آپ مسلسل مسکراتے جا رہے ہیں قریشی صاحب کی گفتگو پہ, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. میں یہ اس لیے 2 جملے کہہ دوں گا. آپ دوسرا جملہ کہ تحریک انصاف کو انہوں نے کہا دانستہ ٹلٹ کیا گیا, یعنی تحریک انصاف میں احمق بیٹھے ہوئے تھے, ان کے لیڈر بھی احمق تھے, ہم انہیں مزید بے وقوف بنانے میں. ہمارے لیڈر تو بڑا ذہین ہے, ہمارا ذہین ہے. بی جمالو کا رول بڑا سٹرونگ تھا, بی جمالو کامیاب ہوئی اس کام میں. بی جمالو نے بڑا رول پلے کیا, بڑی انویسٹمنٹ کی, بڑے پیسے دیے, بڑے ضمیر خریدے, مت ماری ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب کہ باجوہ صاحب کیوں نیوٹرل رہے, وہ گھر کے سربراہ ہیں. اچھا جی مجھے آئین میں وہ شق بتا دیں, وہ آرٹیکل بتا دیں جس میں باجوہ صاحب کو یا کسی بھی آرمی چیف کو کوئی کردار دیا گیا ہو ادر دین ملک کے دفاع کے, کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ پاکستان کے سربراہ ہیں. پاکستان کا سربراہ منتخب وزیر اعظم اور پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ کردار ادا کریں. مجھے وہ بتا دیں آئین میں سے. یہ ان سے پوچھے جو ڈگی پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے ملنے کے لیے. آئین ہے کہاں حضور یہاں؟ آئین تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک کتاب بنائی ہوئی ہے آپ نے. یہ اب مجھے بتا دینا, آپ کہا کرتے تھے ہماری لڑائی عمران خان کے سلیکٹر سے ہے. آپ صدیق الفاروق صاحب آپ کہا کرتے تھے ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے, سلیکٹر سے ہے. صدیق صاحب کی بات مکمل ہو جائے. جی صدیق صاحب, آپ کی پوری گفتگو میں عقل, شائستگی اور کہیں کو کنیکشن نظر آئے تو مجھے بتائیں. آپ کہتے ہو جاتے جاتے میں ناشتہ کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے تو سرٹیفکیٹ شائستگی کا نہیں لینا نا صدیق الفاروق صاحب. میٹھی زبان سے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے آدمی کڑوی زبان سے سچ بول لے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, جو کل مونس الہی صاحب کا انٹرویو آن ایئر ہوا ہے اس کے بعد کافی اس پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اپنے جو خطابات مختلف وہ کرتے رہے ہیں, انہوں نے بہرحال ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ عوام میں آئی بھی ہے کسی حد تک. لیکن جو مونس الہی صاحب نے بات کی وہ اس کے بالکل مخالف تھی. کیا تاثر آتا ہے اس سے؟ دیکھیں صدیق الفاروق بھائی ناراض نہ ہوں, ایک جملہ میں مریم نواز کا بولنا چاہتا ہوں. جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تحریک عدم اعتماد عمران خان کی حکومت کے خلاف کیوں نہیں پیش کرتے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوتی, اور اگر کامیاب ہوگی تو یہ اسی صورت میں ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت کرے گی. ایک بات تو یہ ہے. اب دوبارہ کیسے کامیاب ہوئی مجھے نہیں معلوم کہ مریم نواز صاحب کا اب موقف کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی ظالم ہے ذیشان بھائی. بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں عمومی طور پر اقتدار کی سیاست کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں اوورال مجموعی طور پہ پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. ایم ایم اے 2002 میں کے پی کے اندر حکومت بنی تھی, آپ کو پتا ہے کیسے بنی تھی. مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے جنرل ضیاء الحق سے شروع ہو کر کیسے آگے بڑھی وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے, اور اسلامی جمہوری اتحاد کیسے بنا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے, اور چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی جنرلوں کے ساتھ رات گئے ملاقاتیں بھی ہماری سیاست کا حصہ ہے, اور عمران خان صاحب کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا رومانس وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے.
اور آج کل آصف علی زرداری صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا رومانس، وہ بھی ہماری سیاسی تاریخ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں سول سپرمیسی اور جمہوریت کی باتیں تو بہت کرتی ہیں، قانون کی حکمرانی کی تو باتیں بہت کی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب عملی طور پر اس کے لیے کوئی رول پلے کرنا ہو تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر کے پھر سیاست کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کل جس وقت ووٹ کو عزت دو کی بیانیے کی بات ہو رہی تھی تو عمران خان ایک اور جگہ پہ کھڑے تھے، آج عمران خان صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں تو حکومت کسی ایک اور جگہ پہ کھڑی ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ہماری ہسٹری بھی ہے اور آج کا ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ وہ بھی اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو بلا وجہ ان معاملات میں پھر مداخلت کی طرف نہ لے کے جائیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کریں کہ جناب یہ کر دیں اور یہ کر دیں۔ صدیق الفاروق صاحب نے درست بات کی ہے، ان کا ڈومین نہیں ہے، لیکن یہی بات مسلم لیگ نون کو بھی سمجھنی چاہیے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر رہے تھے۔ یعنی میرے پاس وہ سارا آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنے جلسوں میں یہ کہتی تھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ہی نکالے، یعنی آپ بھی انہی سے مطالبہ کر رہے تھے نا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم ماضی کا ماتم کرنے کی بجائے آگے کی طرف وے فارورڈ بڑھائیں کہ سول سپرمیسی کو بلڈ کرنے کے لیے عمران خان ہو، زرداری صاحب ہوں، پی ایم ایل این کی پولیٹکس ہو، جے یو آئی کی پولیٹکس ہو، اے این پی کی پولیٹکس ہو، بھائی ایک روڈ میپ کی طرف آ جائیں کہ اس ملک کو اگلے 10 12 15 برسوں کے لیے کیسے چلانا ہے۔ یہ الزام تراشیوں کی سیاست کے ساتھ تو یہ ملک نہیں چل سکتا، اور نہ یہ کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ضرورت ہے کہ کون اس ملک کا محب وطن ہے اور کون اس ملک کا غدار ہے۔ یہ پولیٹکس کا کر کے ہم نے اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں، اس نے ملک کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ سب اس ملک کے اندر وفادار ہیں، سب اس ملک کے ساتھ رہتے ہیں، سب اس ملک کے لوگ ہیں، اسی ملک کے اندر انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ تو برائے مہربانی ہم وہ جو ایک وتیرہ ہم نے بنا لیا نا بلیم گیم کا، اس سے باہر نکلیں۔ یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا، یہ پرائم منسٹر کا منصب نہیں ہے، وزیر داخلہ کا منصب نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے عمران خان کا سر کچلنا ہے، اور یہ عمران خان کا بھی منصب نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو باہر نکال دیا جائے اور صرف میرے ساتھ بات کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ لرننگ ہونی چاہیے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جس طرح کی یہ سیاست کر رہی ہیں اس سے اس ملک کی سیاست اور جمہوریت کی کوئی خدمت ہونے والی نہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اچھا سلمان صاحب، ابھی انتخابات کی بات جو آپ کر رہے تھے، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ الٹیمیٹلی تو جانا الیکشنز کی طرف ہے، چاہے دیر سے یا جلدی ارلی الیکشنز ہوں یا دیر سے ہوں یا اسی کو مزید 6 ماہ ڈیلے کر دیں، لیکن الٹیمیٹلی الیکشنز ہوں گے تو پی ڈی ایم کی جو پوسچرنگ ہے وہ کیا ہوگی جب یہ الیکشن میں جائیں گے؟ چونکہ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم الیکشن سے گھبرا رہی ہے، جس طرح سے بھی بہت سے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فوری طور پر ہم الیکشن میں چلے جائیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے مقابلے میں 2 نیریٹو بلڈ کرنے ہیں پی ڈی ایم کو الیکشن میں جانے کے لیے۔ ایک یہ کہ یہ لوگوں کو معاشی ریلیف دیں، مہنگائی سے نکالیں، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں، ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں، گیس کی لوڈ شیڈنگ کو اب ختم کریں، اور ساتھ ساتھ ملک کی معاشی حالت کو درست کریں، جو ڈیفالٹ رسک میں ہے اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو لوگوں کو ریلیف ملے گا تو یہ الیکشن میں لڑنے جائیں گے نا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک متبادل بیانیہ تو چاہیے آپ کو کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا۔ اب وہ بیانیہ جو ہے اگر یہ بلیم گیم کا ہے، ایک دوسرے کو چور کہنے کا ہے، تو اس سے تو بات نہیں چلے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے، میں تو اس لیے خود اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو مولانا فضل الرحمان کا جملہ سنا چکا ہوں، خواجہ آصف کا سنا چکا ہوں، رانا ثناء اللہ کا سنا چکا ہوں، کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے اندر تاخیر کی جانی چاہیے، یہ الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی عمران خان تو ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر جانے کی کوشش کریں گے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکے گا اس قسم کی پولرائزیشن جس قسم میں ہم اس وقت پھنس کے رہ گئے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ذیشان صاحب، مسئلہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ اس وقت ریاستی بحران بھی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سطح کے اوپر ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ کا ماحول چل رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں، لیکن الیکشن کی طرف جانے سے پہلے ڈائیلاگ ہونا چاہیے ان کے درمیان کہ شفافیت پر مبنی الیکشن کیسے ہوں گے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ الیکشن کے بعد پھر ہارنے والا کہہ دے جی مجھے تو ہرایا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا، بیوروکریسی نے ہرایا، جوڈیشی نے ہرایا، اپنا الیکشن کمیشن نے ہرا دیا، نیب نے ہرا دیا۔ ایک دفعہ یہ طے ہو جائے کہ جو نتائج پھر آئیں گے اس کو وہ قبول کریں، اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے جس قسم کا اعتراف جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے اس سے باہر نکل کر اپنے آپ کو ذرا ایک دور رکھے اس پولیٹیکل ڈسکورس سے، اور سیاسی جماعتوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں تاکہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکے۔ صحیح
صدیق الفاروق صاحب، پی ڈی ایم کے اندر تمام فیصلے جو ہے وہ مشاورت سے کیے جاتے رہے. ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف والا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی مشاورتی عمل جاری رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو دیگر فیصلے ہوتے رہے ہیں. لیکن اب جب اسمبلیاں تحلیل ہونے کی بات ہوئی، زرداری صاحب پنجاب آئے اور انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، ہم نمبر جو ہے وہ پورے کر لیں گے. اب زرداری صاحب کس طرح سے نمبر پورے کریں گے؟ یقیناً وہ ایک منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، وہ اس حوالے سے مختلف ان کے پاس آئیڈیاز ہوں گے. لیکن آج نون لیگ نے جو اجلاس کیا اس میں انہوں نے فوری طور پر تحریک عدم اعتماد لانے سے انہوں نے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ نہیں آئے گی. اب ہم اس کو اختلاف سمجھیں؟ کیا اس معاملے پر ابھی تک کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے ذیشان بشیر صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون نے اجلاس کر کے ایک رائے کا اظہار کیا ہے، ابھی یہ رائے ہے اور یہ رائے لے کر پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھیں گے. جس طرح ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ان کے حلیف جماعت جو ہے اس کے درمیان بھی اختلاف رائے. مونس ایک بات کہتے ہیں، ان کے والد صاحب دوسری بات کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر آپ نے رپورٹ کیا ہے ابھی کہ پشاور کے پی کے میں کچھ اور رائے رکھنے والے لوگ بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. تو یہ اپنی اپنی رائے لے کے پھر جائیں گے. اختیار بہرحال وہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کو دیا ہے. لیکن میں سلمان عادل صاحب کی دو چار باتیں ہیں. آپ کی بات کا میں نے جواب دے دیا ہے، اب میں اس پہ آتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی بغیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے تو نہیں کامیاب ہو سکتا. اب اس تحریک عدم اعتماد جو تھی، جو عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوئی، اس پر تو عمران خان صاحب کو 1 درجن سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں سے نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو روکا کیوں نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کو نہیں روکا اور وہ کامیاب ہوئی، اور یہ جینوئن تحریک عدم اعتماد تھی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کامیاب ہوئی. اب اور کوئی خفیہ معلومات اگر سلمان عابد صاحب کیونکہ بہت منجھے ہوئے جرنلسٹ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، اگر ان کے پاس ہو تو وہ بے شک کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لائی ہے عمران خان کو، اسٹیبلشمنٹ ہی فارغ کرے. تو اس میں تو باجوہ صاحب نے تصدیق کر دی. عمران خان صاحب نے درجنوں دفعہ کہا کہ باجوہ صاحب میرے ساتھ ہیں، باجوہ صاحب کی بڑی تعریفیں کی. اور جب 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، یہ کہا. تو عمران خان صاحب کے جو الیکشن 2018 کے ہوئے ہیں، یہ ایکچولی 2013 میں اسی طرح ہونے والا تھا کہ جناب پولنگ بوتھس کے اندر فوج جو ہے وہ لگائی جائے گی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ جنجوعہ صاحب نے یہ بات، کیانی صاحب نے یہ بات نہیں مانی. انہوں نے فوج کو پولنگ سٹیشن سے بھی باہر کر دیا اور کچھ 350 افسر جو تھے ان کو بہت سے واپس بلا لیا تھا. ورنہ یہ معاملہ تھا یہ 2013 میں ہونے والا تھا جو 2018 میں ہوا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے، یہ آپ کی تخلیق ہے، آپ نے ساری اس کے لیے جناب علی سیڑھیاں لگائی ہیں، تو پھر وہ چیزیں ختم کریں. ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، آپ تو فیصلے صدیق صاحب وقت میرے پاس کم ہے، ذرا قریشی صاحب سے کوئکلی اس کا جواب لیتے ہیں. جی قریشی صاحب، آپ مسکرا رہے تھے صدیق صاحب کی بات پہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں صدیق صاحب کی باتوں میں مسکرانا میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ انہوں نے محقق جو کہا نا سلمان عابد صاحب کو، پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے لے کر اور ان کے جتنے اتحادیے وہ سب چاہتے ہیں کہ صرف ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، ان سے سچ بات نہ کی جائے. میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، پاکستان تحریک انصاف سمیت آج تمام سیاسی لوگوں کے پاس ایک بڑا شاندار موقع ہے. چونکہ میں جب ایز اے پولیٹیکل ورکر نواز شریف صاحب کی اس کمپین کو دیکھتا ہوں جو پاناما کیس کے دوران انہوں نے کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا، میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ کریکٹر سامنے آنا چاہیے. یہ ہر 3-4 سال کے بعد ایک وزیر اعظم رخصت ہو جاتا ہے، کریکٹر کا پتہ نہیں چلتا. گولڈن چال تھا نواز شریف صاحب کے پاس کہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہے، ان کے ٹاپ کے اتحادی، ان کے محبوب اور دلبر رہنما آصف زرداری آج کل ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور تمام پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ کہلائی جاتی ہے سب ان کے ساتھ ہیں. تو نواز شریف صاحب ان کریکٹرز کو ضرور بے نقاب کریں گے اور قوم کو بتا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. اب موقع ہے. بالکل سلمان عابد صاحب نے ٹھیک کہا، اگر ہم ماضی کو کریدیں گے تو بڑے مسائل ہوں گے. ایک شخص 3.5 سال اقتدار میں رہا عمران خان، جس نے 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا.
3.5 سال کے اقتدار میں جو کچھ یہ آج کی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو کچھ گل کھلائے پورے پاکستان نے دیکھے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہتے ہیں جی بڑی آئینی مدد اعتماد لے کر آئے ہیں. بھائی آپ نے 25 لوگوں کے پنجاب اسمبلی میں کیریئر ختم کر دیے. 20 لوگ جو آپ کے آج بیٹھے ہیں راجے مہاراجے بن کے نیشنل اسمبلی میں، حلقوں میں نہیں آ سکتے. میں خبر بریک کر رہا ہوں آپ کو ذیشان صاحب. آپ نے کہا نا کہ جی پی ایم ایل نے پارٹی نے پلان کیا کہ جی ہم پنجاب میں نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے. 21 سے 22 اراکین کو میں جانتا ہوں جو ہماری جماعت کے ساتھ باقاعدہ ان کانٹیکٹ آ گئے ہیں. یہ آج اپنی پارلیمانی پارٹی کی سٹرینتھ پوری کریں، یہ 150 لوگ پورے نہیں کر سکتے. اس طرح کی باتیں تو آلریڈی بھی ہو رہی ہیں. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. زرداری صاحب نے یہ بات کی، خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، لیکن ٹھیک ہے سر، یہ آنے والے دنوں میں جب گراؤنڈ پر چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا. اور اگر تحریک عدم اعتماد لانے کی بات ہوتی ہے تو پھر کیسے یہ نمبرز پورے ہوتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا لاہ عمل اپنایا جاتا ہے. بہرحال مل بیٹھ کر مذاکرات سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں. ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بات کریں گے کہ وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے. ہمیں پاکستان کی سیاست کو ان مشکلات سے نکلنا چاہیے اور عوام کو ان مسائل سے نکالنا چاہیے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے